ड्रामा सीरियल हमराही की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब सिहान और एलिफ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होंगे, जिसकी वजह से ये एक हनीमून प्लान करते हैं जहां पर ये दोनों हनीमून के लिए एक जगह पर जाते हैं और वहां पर ये बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जहां पर सिहान की तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। एलिफ जैसे ही सिहान की तबीयत देखती है तो एकदम से उसको शौक लगता है, वो फौरन से उसको हॉस्पिटल ले जाती है और उसी वक्त वो गाजी यूसुफ को कॉल करके बता देती है, जिसके बाद गाजी यूसुफ बहुत ज्यादा परेशान होता है। वो हॉस्पिटल में जाकर एक एक से अपने बेटे के लिए भीख मांगता है कि मैं अपनी जायदाद, अपना पैसा, अपना घर सब उसको दे दूंगा, मेरी बेटे की जान बचाओ। जहां पर एलिफ बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसी वक्त अपने डॉक्टर से मिलती है और एलिफ अपने डॉक्टर से कहती है कि आपको पता है ना सिहान का ब्लड ग्रुप कितना रेयर है और इसका मिलना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। जिसके बाद वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि हाँ मुझे पता है। एलिफ कहती है कि डॉक्टर साहब मैं एक आपसे बात कहूँ। वो कहता है कि जी बोलो। जिसके बाद एलिफ उसे कहती है कि मेरा ब्लड ग्रुप सिहान के साथ मैच होता है, जो सिहान का ब्लड ग्रुप है ना वही मेरा ब्लड ग्रुप है। अभी ये बातें कर ही रहे होते हैं कि गाजी यूसुफ भी वहां पर पहुंच जाता है और डॉक्टर साहब गाजी यूसुफ को कुछ अच्छी न्यूज नहीं देता। वो उसे कहता है कि आपके बेटे की तबीयत बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, अब इसका बचना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुश्किल क्या, मुझे तो नामुमकिन लग रहा है, क्योंकि जल्दी से आप लोगों को इसका डोनर मिलना चाहिए। अगर आप लोगों को ये डोनर ना मिला ना तो आपके बेटे की जिंदगी को बचाना बहुत ज्यादा टफ हो गया है। जहाँ पर गाजी यूसुफ जैसे ये सुनता है तो वो पागलों की तरह दौड़ता है कि मैं कहीं से पता करता हूँ। गाजी यूसुफ के जाने के बाद वहाँ पर डॉक्टर साहिब और एलिफ दोनों रह जाते हैं। एलिफ कहती है डॉक्टर साहिब मैं आपसे एक बात कहूंगी, मैं अपना हार्ट डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ पर वो डॉक्टर साहिब बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम अपने होशो हवास में तो हो, हम ऐसे एक जिंदा इंसान का हार्ट डोनेट नहीं कर सकते, हमारे खिलाफ तो हम बहुत ज्यादा कार्रवाई होगी, हमें तो जॉब से निकाल दिया जाएगा। वो कहती है कि मैं अपना हार्ट डोनेट अपनी खुशी से कर रही हूँ। जिसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि नहीं, हम जस्ट मरे हुए इंसान का एक हार्ट ले सकते हैं। जहाँ पर एलिफ अब बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन एलिफ डॉक्टर साहब से कहती है कि मुझे अब बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहना, क्योंकि मैंने अपनों को जाते हुओं का गम देखा है ना, तो मैं नहीं चाहती कि गाजी यूसुफ भी वो गम से गुजरे। मेरे पास तो मेरा कोई अपना है ही नहीं, तो मैं किसके लिए जिंदा रहूं। जहाँ पर फिर एलिफ साफ साफ कह देती है कि मैं अपना हार्ट देने के लिए तैयार हूँ और वो डॉक्टर साहब से कहती है कि आप तैयारियां कर लो। जहाँ पर दूसरी तरफ एलिफ अपने दोस्त को भी साफ साफ कह देती है कि अब वो जिंदा नहीं रहेगी। वो कहती है कि मैं अपना हार्ट डोनेट कर दूंगी अब सिहान को। जिसके बाद वो हैरान होता है और कहता है कि एलिफ तुम ये क्या बात कर रही हो। जिसके बाद एलिफ उसे कहती है कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रही, अब मैं अपना हार्ट डोनेट करने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। जहाँ पर औरंगजेब उसको बहुत ज्यादा मना करता है। वो कहता है कि एलिफ अगर तुम अपना हार्ट उसको दे दोगे तो मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा, तुम मेरे बारे में एक दफा नहीं सोचा और मैं कैसे तुम्हारा हार्ट उसको डोनेट करने दूंगा। जहाँ पर एलिफ कहती है कि मुझे बस सिहान से मोहब्बत है, मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी उसको अकेला नहीं छोड़ूंगी और अगर वही इस दुनिया से चला जाएगा तो मैं कैसे यहाँ पर उसके बगैर रह सकूंगी। जहाँ पर औरंगजेब कहता है कि तुमने एलिफ मेरे बारे में एक दफा नहीं सोचा। जहाँ पर उस वक्त तो एलिफ चुप कर जाती है और फिर ऊपर से गाजी यूसुफ भी आ जाता है। गाजी यूसुफ आकर एलिफ से कहता है कि तुम्हें कोई डोनर मिला, तुम मुझे कोई कहीं से भी डोनर ढूंढ दो, मैं अपनी जायदाद सब पैसा उस पर लगा दूंगा, लेकिन मुझे अपने बेटे की जान बचानी है। जहाँ पर एलिफ कहती है कि अंकल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही अपने आपको अपनी जमीन जायदाद या पैसा लगाने की जरूरत है, मुझे डोनर मिल गया है। गाजी यूसुफ ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि उसे डोनर कहाँ से मिला और वो फौरन से हैरानी से पूछता है कि एलिफ वो कौन है, मुझे उससे मिलना है और मुझे अपना सब कुछ उसके नाम करना है। जहाँ पर एलिफ कहती है कि अंकल आपको ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसका डोनर मैं ही हूँ, क्योंकि सिहान का ब्लड बहुत ज्यादा रेयर था जो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल था और मेरा ब्लड ग्रुप और सिहान का ब्लड ग्रुप बहुत ज्यादा मैच होता था, इसलिए मैंने उसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसे कभी छोड़ूंगी नहीं अकेला। जिस वजह से आज मेरा टाइम आ गया है कि आज उसके टफ टाइम में मैं उसका साथ दूं। जहाँ पर गाजी यूसुफ एकदम हैरान हो जाता है और कहता है कि एलिफ तुम उसके लिए अपनी जान दे दोगी। जहाँ पर एलिफ उसे कहती है कि जी अंकल मैं उसके लिए अपनी जान भी देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। और गाजी यूसुफ कहता है कि एलिफ जब सिहान होश में आएगा तो वो तुम्हारे बारे में
پوچھے گا تو میں اس کو کیا کہوں گا، وہ تو مجھے جان سے مار ڈالے گا۔ جہاں پر اسی وقت ایلف کہتی ہے کہ انکل کچھ نہیں ہوتا، بس میں اپنا ہارٹ اس کو دینے والی ہوں۔ جہاں پر ایلف کہتی ہے کہ میں نے سگنیچر بھی کر دیے ہیں اور بس کچھ ہی دیر میں میرا ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا۔ جہاں پر غازی یوسف بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور ایک طرف سے پریشان بھی ہوتا ہے کہ جس لڑکی سے میں نے اتنی نفرت کی، اس سے ہر چیز میں نے کھینچنے کی کوشش کی، آج وہی لڑکی میرے بیٹے کا ساتھ دے رہی ہے اور میرے بیٹے کی جان بچانے کے لیے اپنی جان پر کھیل رہی ہے۔ جہاں پر شرم کے مارے غازی یوسف وہاں سے چلا جاتا ہے اور اس وقت ٹائم آ جاتا ہے کہ ایلف اپنا ہارٹ ٹرانسپلانٹ کے لیے سیحان کے روم میں چلے جاتی ہے اور وہاں پر ڈاکٹر صاحب بھی ہوتا ہے اور اورنگزیب بھی، جس کے بعد ڈاکٹر صاحب ایک دفعہ پھر سے ایلف سے کہتے ہیں کہ ایلف ایک دفعہ پھر تم سوچ لو، تم اپنا ہارٹ سچ میں اس کو ڈونیٹ کر دو گی؟ جہاں پر ایلف کہتی ہے کہ ہاں میں اپنا ہارٹ ڈونیٹ کرنے کے لیے ریڈی ہوں۔ جہاں پر پھر اورنگزیب اپنے ہینڈ سے ایلف کا ہارٹ اٹھا کر سیحان کے ہارٹ میں ڈال دیتا ہے اور جس کے بعد اسی وقت کچھ ہی لمحے کے بعد ایلف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اور ایلف جاتے ہوئے ایک لیٹر غازی یوسف کو دے کر گئی تھی اور کہہ کر گئی تھی کہ انکل آپ نے ٹینشن نہیں لینی، سیحان آپ کو کچھ نہیں کہے گا، بس یہ لیٹر آپ سیحان تک میرا دے دینا۔ غازی یوسف اپنے ہینڈ میں وہ لیٹر لے کر چل پھر رہا ہوتا ہے، اوپر سے کچھ ہی دیر کے بعد ایلف کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ جہاں پر اورنگزیب تو اپنے ہوش و حواس کھو ڈالتا ہے۔ جہاں پر اب دوسری طرف سیحان کو بھی تھوڑی تھوڑی ہوش آنے لگ پڑتی ہے، جس کے بعد سیحان جیسے ہی اپنی آئیز اوپن کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ ایلف کا پوچھتا ہے۔ سیحان اورنگزیب سے کہتا ہے کہ ایلف کہاں پر ہے؟ جہاں پر اورنگزیب چپ رہتا ہے اور بولتا نہیں۔ غازی یوسف اس وقت تو سیحان کو نہیں کچھ بتاتا، کہتا ہے کہ یہیں پر ہے۔ جیسے جیسے سیحان کی اب طبیعت کچھ بیٹر ہونے لگتی ہے تو غازی یوسف پھر سیحان کو سارا سچ بتا دیتا ہے، لیکن سیحان کو اس کی بات پر یقین نہیں آتا اور کہتا ہے کہ بابا آپ میرے ساتھ کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ جہاں پر پھر غازی یوسف وہ لیٹر جو ایلف غازی یوسف کو دے کر گئی تھی کہ یہ لیٹر سیحان کو دے دینا، وہ لیٹر سیحان کو ہاتھ میں تھما دیتا ہے اور سیحان جیسے ہی وہ اس کو اوپن کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو ایلف کی رائٹنگ ہے، جس لیٹر میں لکھا ہوتا ہے کہ سیحان میں نے اپنا ہارٹ اپنی خوشی سے تمہیں ڈونیٹ کیا ہے، میں نے یہ وعدہ کیا تھا نا کہ میں تمہاری زندگی بچاؤں گی، مجھے تو ہماری شادی والے دن ہی پتا چل گیا تھا کہ تم ہارٹ پیشنٹ ہو اور تمہارا بلڈ بہت زیادہ ریئر ہے جو ملنا ناممکن ہے اور صرف ایک میں ہی تھی جو تمہیں اپنا ہارٹ ڈونیٹ کر سکتی تھی، سو میں نے اپنی خوشی کے ساتھ تمہیں اپنا ہارٹ دیا ہے کیونکہ میں اپنوں کے جانے کا غم سمجھ سکتی ہوں، اس لیے میں اب اور زیادہ غم نہیں لینا چاہتی تھی کیونکہ میری لائف میں صرف ایک تم ہی تھے نا اور تمہاری لائف میں تو تمہارے بابا ہیں اور میں ان کی خوشیوں کو کبھی بھی تباہ نہیں ہونے دے سکتی تھی، اس لیے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں اپنا ہارٹ تمہیں دے دوں گی، جہاں پر تمہارے بابا بہت زیادہ خوش ہوں گے اور تم بھی اپنی لائف کو خوشی سے اسپینڈ کرنا، دیکھ لو یہ زندگی تو تمہاری ہے لیکن ہارٹ میں تمہیں دے کر تمہاری جان بسا گئی ہوں اور تم اب میرے لیے کچھ بھی غلط مت سوچنا، نہ ہی اپنے بابا کے بارے میں کچھ غلط سوچنا، انہوں نے تو مجھے منع کیا تھا لیکن میں نے اپنی خوشی سے تمہیں اپنا ہارٹ ڈونیٹ کیا ہے۔ سیحان جیسے ہی یہ لیٹر پڑھتا ہے تو بہت زیادہ شرمندہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ سب کچھ ایلف کو پتا ہونے کے باوجود بھی اس نے میرے سے شادی کی لیکن میں نے ایک دفعہ بھی اس کا نہیں سوچا اور مجھے تو اپنی بیماری تک کا نہیں پتا تھا، اسے سب کچھ پتا تھا اور دیکھ لو آج وہ اپنا وعدہ پورا کر کے چلے گئی ہے۔ وہاں پر ایلف نے لکھا ہوتا ہے کہ اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر ایک اسمائل کر دینا جس سے میری روح کو بہت زیادہ تازگی ملے گی اور سیحان ایسا ہی کرتا ہے۔ جہاں پر دوسری طرف اب سیحان بہت زیادہ افسردہ اور سیڈ رہنے لگ پڑتا ہے اور پھر اورنگزیب بھی اس شہر میں نہیں رہتا، وہ یہی فیصلہ کرتا ہے کہ وہ کسی اور کنٹری چلا جائے گا کیونکہ یہاں پر ایلف کی بہت ساری یادیں ہیں اور وہ یہاں پر بالکل بھی نہیں رہ سکتا، جہاں پر اورنگزیب یہ کنٹری چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور سیحان کچھ دیر یہاں پر رہتا ہے لیکن وہ فیصلہ کرتا ہے اور اپنے بابا سے کہتا ہے کہ اسے ترکی جانا ہے، جہاں پر غازی یوسف اس کو منع نہیں کرتا اور اس کو ترکی کے لیے بھیج دیتا ہے۔ سیحان ایک دن ایسے ہی روڈ کے اوپر چل رہا ہوتا ہے کہ اوپر سے اس کو ایلف جیسی ایک لڑکی نظر آتی ہے، وہ فوراً سے اس کے پاس جاتا ہے اور جا کر اسے سوری مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ ایلف تم زندہ ہو، جہاں پر وہ ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ کے اوپر لگاتی ہے اور کہتی ہے تم نے مجھے ٹچ کیسے کیا، میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، جہاں پر سیحان کہتا ہے کہ تم میری ایلف نہیں، وہ کہتی ہے کہ نہیں میں تو تمہاری ایلف نہیں، میں تو الہام ہوں، جہاں پر پھر سیحان کو ایلف کی باتیں یاد آتی ہیں کہ اس کی ایک جڑواں بہن تھی جو اس کو چھوڑ چھاڑ کر کسی اور ملک چلے گئی ہے اور پھر اسی وقت سیحان اس کو ساری سچائی بتاتا ہے، جہاں پر پھر الہام کو جیسے ہی سچائی پتا چلتی ہے تو وہ اسی وقت فیصلہ کرتی ہے کہ اس کو اب پاکستان واپس جانا ہے اور وہ آ کر اپنی اماں اور ایلف کی قبر پر جاتی ہے اور اپنی اماں کا ہوٹل دیکھتی ہے، جس کے بعد وہ فیصلہ کرتی ہے کہ اب وہ اپنی ماما کا ریسٹورینٹ خود سنبھالے گی، جس کے بعد سیحان یہ دیکھتے ہی اس کو پرپوزل دے دیتا ہے کہ اب الہام سیحان کا پرپوزل ایکسپٹ
ایکسیپٹ کر لے گی یا پھر اب الہام بھی سیحان کو اپنا ایٹیٹیوڈ دکھائے گی اور غازی یوسف اب کیا الہام اور سیحان کو ایک ہونے دے گا؟ کیا ایلف سچ میں اپنا ہارٹ سیحان کو ڈونیٹ کر دے گی اور کیا اورنگزیب ایلف کو اپنا ہارٹ ڈونیٹ ہونے دے گا؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ یہ تو ہماری پریڈکشن تھی، غلط بھی ہو سکتی ہے، یہ ویڈیو تو جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے بنائی جاتی ہے۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔